السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے جس کے اندر بریلویوں کے ایک عالم احمد نقشبندی صاحب، جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے، اور یہ اپنے عجیب و غریب بیانات کو لے کر اکثر سوشل میڈیا پر وائرل رہتے ہیں۔ یہ اپنے بیان میں برتھ ڈے سے متعلق کیا باتیں بیان کر رہے ہیں، ذرا آپ ان باتوں کو غور سے سنیے، پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ بہت اہم ویڈیو ہے، اسکپ کیے بغیر پورا دیکھیے۔ بچہ پیدا ہوا تو کھلانا مٹھائیاں، بیٹا آیا برتھ ڈے کھلانا، برتھ ڈے کرنا جی، کیا گھر کے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی، اجی اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور دوں گا۔ تو یہ بیٹا 1 سال کا ہو گیا، کیا ہے یہ؟ اللہ کا شکر ہے، شکر ہے۔ اچھا مٹھائی بنانا، کھانا بنانا، ماں باپ دونوں بھی روزہ رہنا، اللہ کا شکر ہے، بغیر دعا کرے کہ اماں بابا بنا دیا۔ بیٹے کی برتھ ڈے کرنا بری بات نہیں ہے۔ لوگوں نے برتھ ڈے عیسائیوں کا طریقہ ہے، چپ ہے، جو عیسائیاں کرے عیسائیوں کا طریقہ ہوتا ہے، عیسائیاں کھانا بھی کھاتے۔ میں ایک مرتبہ وہ فیجی گیا تھا بیان کے لیے، ویسے تو بہت بار گیا، ایک بار کی بات سنا رہا ہوں۔ فیجی، وہاں پہ کیا کرے لوگ، میلاد النبی کے دن ایک بڑا کیک بنا کے لائے۔ میرے کو بولے مولانا یہ حضور پاک علیہ السلام کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ اس کیک کو کاٹ دیجئے۔ بولا اوکے نو پرابلم، لائے چھری لیا، کاٹا، درود پڑھتے ہوئے سلام پڑھتے ہوئے کاٹ دی، حضور کی برتھ ڈے، کیک کاٹے، کھائے۔ فیجی میں چھو میں ابھی فوٹواں لیے، پٹھے ڈالے، حیدرآباد میں وائرل۔ اور اپن تو ایسے ہے، اگر کوئی سب سے زیادہ وائرل ہوتا تو وہ میں چھو۔ وائرل ہو گئے، آپ پٹھے لکھ رہے کیک کاٹنا اسلام میں کہاں ہے؟ آئے میں پوچھا کئی گرے بھائی کیک کو اسلام سے کیا مطلب، کیا پوچھنا چاہ رہا تو؟ نہیں یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ارے میں بولا ہولے کیک حلال ہے، جائز ہے نہیں ہے؟ حلال ہے حرام ہے؟ بولے حلال ہے۔ حلال ہے حرام ہے؟ پاک ہے نا پاک ہے؟ تو پھر عیسائی ہے بول کے تو کیسا بول رہا ہو؟ یہ بانٹ لیا کیسا؟ کیک عیسائیوں تمہارا، بریانی میاں بھائی ہماری۔ مینٹالٹی مردہ ہو گئی مسلمانوں کی، ہولے بریانی بھی ہماری ہے، کیک بھی ہمارا ہی ہے، کیک بھی ہمارا ہی ہے، شراب تمہارا ہے۔ حرام ہے نا، حلال نہیں ہے، پاک نہیں ہے، تمہارا ہے۔ کیک حلال ہے، پاک ہے، ہمارا ہے۔ ناظرین، انسان جب اپنے نفس کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی غلامی کو اختیار کر لیتا ہے، تو دھیرے دھیرے کر کے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ ایسے شخص کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائیں، اس کا ترجمہ کر کے بتائیں، اللہ کے رسول کا فرمان سنائیں، لیکن ایسے شخص کے لیے قرآن و حدیث کے یہ دلائل کوئی معنی نہیں رکھتے، بلکہ وہ اسی طرح اپنی خواہشات نفس پر عمل کرتے کرتے زندگی گزارتا رہتا ہے۔ بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ ہمیں افسوس اس بات پر نہیں ہوتا کہ ممبر پر بیٹھ کر اپنے آپ کو عالم کہلانے والا شرعی لباس میں ملبوس ایک شخص کیا بیان کر رہا ہے، بلکہ ہمیں حیرت اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ لوگ ان باتوں کو سن کیسے لیتے ہیں۔ لوگوں کو کیوں پتہ نہیں چلتا کہ صاف طور پر، واضح طور پر قرآن و حدیث کے خلاف بیان بازی کی جا رہی ہے، بلکہ لوگ الٹا اور نعرے لگاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے جو برتھ ڈے سے متعلق کہا کہ برتھ ڈے منانا جائز ہے، اور قرآن سے اس کی ایک دلیل پیش کی کہ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا۔
انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچے کے 1 سال کے ہونے پر جو خوشی مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، گویا کہ یہ ہم اللہ کا شکر ادا ہی تو کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یہ کہاں سے ناجائز ہو گیا؟ یہ کون سے عیسائیوں کا طریقہ ہو گیا؟ ہر چیز عیسائیوں کا طریقہ تھوڑی ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتا دیا ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی نہ کوئی کمی اور نہ کوئی زیادتی کی گنجائش باقی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات جاری نہ کیے ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہمارے نبی نے ہمیں کس طرح سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا۔ ظاہر بات ہے عقیقہ کرنے کا حکم دیا کہ آپ بچے کے کان میں اذان دیجئے، دوسرے میں اقامت کہیے، 7ویں دن اس کا یا کبھی بھی اس کا عقیقہ کر لیجئے، گوشت کھلائیے، خود بھی کھائیے اور خوشیاں منائیے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ اسلامی کلچر ہے۔ تو جب ہمارے نبی نے ہمیں سیلیبریٹ کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا، خوشیاں منانے کا ایک طریقہ ہمارے نبی ہمیں بتا کر چلے گئے، تو ہم کیوں غیروں کے طریقے کو اپنے اسلامی معاشرے کا حصہ بنائیں؟ بلکہ جن غیروں کے طریقے کو آپ اپناتے ہیں، جن یہودیوں اور جن عیسائیوں کے طریقے کو آپ اپنے اسلامی معاشرے کا حصہ بناتے ہیں، جن کی رسم و رواج کو آپ بڑے خوشی اور بڑے مسرت کے ساتھ میں اپنے گھروں کے اندر مناتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے متعلق کیا حکم دیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یعنی ان کے اگینسٹ چلو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو جتنا ہو سکے کم کرو، اس لیے کہ یہودی لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کے اگینسٹ چلنا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ محرم کی 10 تاریخ کے بجائے 1 روزہ اور ملا کر رکھو، کیونکہ یہودی صرف 1 روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو جگہ جگہ ہمارے نبی نے ہمیں عیسائیوں کی، یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو بندہ جس قوم کی طرح بننے کی کوشش کرے گا، چاہے لباس ان کی طرح پہننا شروع کر دے، چاہے اپنا حلیہ ان کی طرح بنا لے، چاہے اپنے معاشرے کے اندر ان کے معاشرے کی طرح رسم و رواج اختیار کر لے، آپ نے فرمایا تو وہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ تو کتنی سخت وعید ہے حدیث کے اندر، ہمیں اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دلیل جو انہوں نے قرآن سے دی، تو قرآن کی آیت تو صحیح ہے، لیکن جو نتیجہ نکالا گیا، جو اس سے نتیجہ اخذ کیا گیا، وہ بالکل سراسر غلط ہے۔ خوشی منانے کا ایک طریقہ ہمارے نبی ہمیں بتا کر چلے گئے ہیں کہ بچے کی پیدائش پر کس طرح خوشی منائی جاتی ہے، نہ یہ کہ آپ ہر سال کیک لے کر بیٹھ جائیں اور عیسائیوں کی طرح سر پر ٹوپی لگا کر، لائٹنگ کر کے، موم بتیاں سجا کر، ناچ گانا کر کر، تو بالکل حرام اور ناجائز ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ کیک حرام ہے یا حلال ہے، تو اس بارے میں کس نے کہہ دیا کہ کیک کھانا حرام ہے؟ آپ روز کیک کھائیے، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ کیک تو حلال ہے، کیک کاٹنا کوئی حرام تھوڑی ہے، لیکن جو طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں وہ طریقہ ہمارا نہیں، وہ طریقہ ہمارا کیا اسلام کا نہیں بلکہ عیسائیوں کا ہے۔ اگر آپ اسی طرح ان کے طریقے کو، ان کی جاری کردہ رسومات کو اپنے معاشرے کا حصہ بناتے رہیں گے تو پھر نیا سال منانا بھی جائز ہو جائے گا، پھر تو کرسمس منانا بھی جائز ہو جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھی نبی ہیں، ہمارا بھی ان پر ایمان ہے۔ پھر آپ کرسمس بھی منایا کیجئے، کیوں نہیں مناتے؟ تو اس سے خواہشات کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسی لیے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا
کہ انسان جب اپنے نفس کی خواہش پر چلنا ایک بار شروع کر دیتا ہے تو اس کی پھر کوئی حد نہیں ہوتی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی حد صرف ایک ہے اور وہ ہے گمراہی کا راستہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو اگر خوشیاں منانی ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ دل میں یہ نیت رکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے میرا 1 سال خیر و عافیت کے ساتھ گزروا دیا، اس کے بعد آپ گھر کے اندر کوئی اچھا کھانا بنا لیں یا باہر سے کھانا منگوا لیں اپنے اور اپنے بچوں کی خوشی کے لیے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، کوئی منائی نہیں ہے۔ لیکن جو طریقہ عیسائی اختیار کرتے ہیں، موم بتیاں لگا کر، لائٹنگ کر کے، خاص لباس پہن کر، ناچ گانا کر کے، ڈیگ لگا کر، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ باقی آپ خوشیاں منا سکتے ہیں، اسلام آپ کو خوشیاں منانے سے کہاں روکتا ہے، بلکہ اللہ تو مومن کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تو انسان کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے۔ کیک کھانا جائز ہے، آپ روز کیک کھائیں، کوئی منائی نہیں ہے، لیکن طریقہ وہی اختیار کیا جائے گا جو اسلامی ہوگا، جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہوگا، جو اللہ کی طرف سے ہمیں جس چیز کی اجازت ہوگی، صرف وہی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ جو غیروں سے آیا ہوا ہو، وہ اسلام آپ کو اختیار کرنے کی اجازت کسی بھی حال میں نہیں دیتا۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔